قبل از وقت انتخابات کے مطالبے پر گرما گرمی میں نرمی آ گئی۔ عمران خان کی مشروط مذاکرات کی پیشکش پر وزیر اعظم کا پی ڈی ایم قیادت سے مشاورت کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا، سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں تو کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ مفاہمانہ رویے کے مشورے پر عمران خان نے چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کو پی ڈی ایم قیادت سے مذاکرات کا ٹاسک سونپ دیا۔ انتخابات اور الیکشن اصلاحات پر بات چیت کا گرین سگنل۔ آئیں بیٹھیں اور بات کریں، الیکشن کی تاریخ دیں ورنہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش، واضح کر دیا کہ انتخابات کی طرف نہ جانے سے عدم استحکام آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی توڑنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا۔ فواد چودھری کا ساتھ نبھانے پر اظہار تشکر۔ آصف علی زرداری سیاسی کشمکش میں کلیدی کردار نبھانے کو تیار، ذمہ داری ملنے پر نون لیگ کو پنجاب میں بیٹھنے کی پیشکش۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل روکنے میں ناکامی پر بر وقت انتخابات کی تیاری کا مشورہ بھی دے دیا۔ کسی کو بھی غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام کو روکنے کا عزم۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان میں قربتوں کا نیا دور۔ سندھ حکومت نے 1-2 روز میں ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر بنانے کا اعلان کر دیا۔ عہدے کے لیے سابق ایم این اے عبدالوسیم کا نام بھی سامنے آ گیا۔ حلقہ بندیوں پر تحفظات دور کیے جائیں گے۔ متحدہ سینٹ کی خالی نشست پر جیالے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور بہادر آباد مرکز میں دونوں جماعتوں کی بیٹھک کے بعد بڑے فیصلے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں جمع $3 ارب کی واپسی کی میعاد میں توسیع کر دی۔ سعودی عرب نے ایک بار پھر بڑے بھائی کا کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاک سعودی دوستی زندہ باد کا ٹویٹر پیغام کر دیا۔ 7 سے 8 ارب ڈالرز کی ادائیگیوں کا انتظام کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل، بتائیں 6 ماہ میں کتنے پیسوں کا انتظام کر کے گئے؟ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار برس پڑے، آئی ایم ایف کو کہہ دیا کہ آپ کا برتاؤ درست نہیں، جانتا ہوں عالمی مالیاتی ادارے سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ حکومت غریب عوام کو ٹارگیٹڈ ریلیف دینے میں مکمل ناکام، روس نے بھی سستا تیل دینے سے انکار کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت کم نہ کر کے قوم کو 36 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا گیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے وار، ایل این جی امپورٹ نہ کرنے سے گیس کے سنگین بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ افغان دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور پر قاتلانہ حملہ، عبد الرحمان نظامانی کو بچانے کی کوشش میں محافظ زخمی۔ واقعے پر پاکستان میں تعینات افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج، پاکستانی سفارت خانہ بند کرنے یا عملہ واپس بلانے کی خبریں مسترد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانی سفارتی عملے پر فائرنگ کا اظہار مسمت۔ افغان دارالحکومت کابل میں حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار پر خودکش حملہ ناکام، ایک محافظ جان سے گیا۔ گارڈز نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی 2 برقع پوش بمباروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ سینیٹر اعظم سواتی کو بلوچستان پولیس گرفتار کر کے کوئچہ لے گئی، مقامی میجسٹریٹ سے راہداری ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسیر رہنما کے خلاف مقدمات یکجا کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ کوئٹہ پولیس نے اعظم سواتی کی جان خطرے میں ڈال دی، عمران خان کا اظہار تشویش۔ کوئٹہ میں تحریک انصاف کے کارکنان کا احتجاج، سینیٹر کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ مون صلاحی نے فوجی قیادت کے اشاروں پر عمران خان کا ساتھ دینے کا اعتراف کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا طنز، پی ڈی ایم کے ساتھ آنے پر چودھری شجاعت کا فیصلہ جرأت مندانہ اور ضمیر کی آواز قرار دے دیا۔ 42,000 طلبہ کی مادر علمی، جامعہ کراچی سنگین مالی بحران کا شکار۔ تنخواہیں نہ ملنے پر اساتذہ نے تدریسی عمل کا بوائکاٹ کر دیا۔ کلاس رومز پر تالے لگ گئے۔ انجمن اساتذہ کے عہدیداران نے ملک گیر احتجاج کی دھمکی دے دی۔ ایم بی بی ایس داخلہ ٹیسٹ میں ناکام طلبہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے، پیپر آؤٹ آف سلیبس ہونے کا شکوہ، دوبارہ ٹیسٹ لینے کی ہدایت دینے کی استدعا کر دی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کو موبائل فون فروخت کرنے کی کھلی چھوٹ، لیاری کا آگرہ تاج کالونی اسٹیشن چوری کے موبائل فونز کا نام نہاد بچت بازار بن گیا، ریلوے اور مقامی پولیس تھانوں کی حدود میں الجھ کر تماشائی بن گئی۔ کراچی میں رقم جمع کرانے بینک جانے والوں سے لوٹ مار کا کیس، عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم طالب حسین کو 20 سال قید اور 1.5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ پنجاب میں ایک بار پھر اسموگ کے روگ سے معمولات متاثر ہونے کا خدشہ،
लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ते में 3 रोज तमाम स्कूल बंद रखने और 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का इशारा दे दिया। सरकारी वकला को तजवीज़ पर मुतल्लिका वज़रा से राबते का हुक्म, आगाह करने की हिदायत। शमसी तवानाई को अशियाए तायुश में शामिल करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। वज़ीर आला पंजाब ने कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान कर लिया। 10 मर्ज़े के मकान वालों को फ़ायदा होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तमाम उमूर जल्द निपटाने की हिदायत। समरी की जल्द काबीना से मंजूरी लिए जाने का इम्कान। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तानी बॉलर्स का कम बैक। पहले रोज रिकॉर्ड 506 रन बनाने वाली इंग्लैंड की टीम 657 रन पर आउट हो गई। हैरी ब्रुक ने 157 रन बनाए। डेब्यू करने वाले जाहिद महमूद की 4 विकेटें, नसीम शाह ने 3, मोहम्मद अली ने 2 और हारिस ने 1 शिकार किया। जवाब में पाकिस्तान ने बगैर नुकसान 181 रन बनाए। इमामुल हक 90 और अब्दुल्ला शफीक 89 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। फीफा वर्ल्ड कप में यूरुग्वे ने घाना को 0-2 से हरा दिया। कामयाबी के बावजूद यूरुग्वे की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में ना पहुंच पाई। जनूबी कोरिया ने पुर्तगाल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दे दी। ग्रुप 1 से पुर्तगाल और जनूबी कोरिया ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज इल्म और अदब की महाफिल। उर्दू फिक्शन के मौजू पर मुबाहिसे में असगर नदीम सैयद और जाहिदा हिना की शिरकत। उर्दू सहाफत के उन्वान से सेशन में मुल्की दानिशवरों और अदीबों ने हिस्सा लिया।